अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं टीचर मोहम्मद अशरफ आपके सामने आज दर्ज नहम के मज़मून उर्दू का एक मौजू इंसानी कामिल लिए हाजिर हूँ। उम्मीद करूँ कि आप सब ठीक हों, आप बखैर आफियत हो। ये इंसानी कामिल का जो मज़मून है आपकी दरसी किताब में मौजूद है और ये तहरीर क्या है, ख्वाजा गुलाम सैयदीन ने। यहाँ लिखेंगे हम उनका नाम, ख्वाजा गुलाम सैयदीन। ये ख्वाजा गुलाम सैयदीन कौन थे? इनकी विलादत 1904 ईस्वी को हुई है और वफ़ात उनकी 1971 ईस्वी को हुई। ये एक मशहूर माहिर तालीम और मुस्तनद माहिर तालीम तस्वुर किए जाते थे। उनके बाप का नाम था ख्वाजा गुलाम सकलें। जैसा कि आप जानते हैं कि वो अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद बीए पास कर ली। बीए पास करने के बाद उन्होंने ICS के लिए वो इंग्लिस्तान चले गए और वहाँ से वो डिग्री हासिल करने के बाद वापस वतन वारिद हुए। तो यहाँ उनको क्या मुशीर तालीम की हैसियत से तकर्रुर मिला। तो उसके बाद इन्होंने बहुत सारे पोस्ट्स, बहुत सारे महकमों में काम किया और हमारी कश्मीर के वो डायरेक्टर एजुकेशन या नाज़िम तालीम भी रह चुके हैं। तो ये तो एक वो ब्रीफ उनकी मुख्तसर सवानिया है। उन्होंने क्या इस अदब की दुनिया में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी तहरीर की हैं, जिनमें क्या है, जैसा आप जानते हैं रूही आंधी है या आंधी में चिराग है, उसूली तालीम है, कौमी सीरत की तश्कील है और बहुत सी किताबें उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखी है और उर्दू की भी इन्होंने तो बहुत ही खिदमत की है। तो आखिरकार ये जो सैयदीन साहब थे 1971 को अलीगढ़ में इंतकाल हुआ है इनका। तो हमारी दरसी किताब में इनका एक मजमून इंसानी कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का मौजूद है, जिस मजमून के अंदर उन्होंने सीरत के ऊपर बहस मुबाहिसा किया है। चलिए आज हम उस पर एक मुख्तसर सी निगाह डालते हैं। ये जो इंसानी कामिल है ये हमारी दरसी किताब में मौजूद है। इसके अंदर सैयदीन साहब फरमाते हैं कि आज से 1450 साल पहले की बात है कि अरब ज़मीन में जहाँ गठाठोप अंधेरा छाया हुआ था, उस माहौल में जहाँ लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था, जहाँ मामूली सी लड़ाइयाँ 10-10, 20-20 सालों तक लड़ी जाती थी, जहाँ शराब आम था, जहाँ डकैती आम थी, जहाँ चोरी एक रिवाज बन चुका था, जहाँ इंसान को हैवानों से भी बदतर तस्वुर किया जाता था, जहाँ इक़्तिदार और इखलाक की कोई बात नहीं थी, इसी माहौल में एक नन्हा सा बच्चा मोहम्मद नाम का पैदा होता है। जो ही वो पैदा होता है, पैदा होने से पहले ही 2 महीने या 1 महीने उनको अपने बाप का साया उनको सर से उठ जाता है। उनके बाप का नाम अब्दुल्ला था। वो दुनिया में आते ही यतीम तस्वुर किए जाते हैं, जैसे कि कुरान शरीफ में लिखा है वज़्ज़ुहा वलैलि इज़्ज़ा सजा मा वदअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु अलम यजिदका यतीमन फ़ावा। क्या मैंने आपको यतीम होने की सूरत में आपको बेहतरीन ठिकाना नहीं दिया? अलम यजिदका यतीमन फ़ावा। तो वो यतीम ही पैदा हुए। यतीम पैदा होने के बाद क्या था, उनकी जो माँ थी, वालिदा मोहतरमा थी, वो कौन थी? आमिना थी। ये आमिना ने उनको 6 साल तक पाला पोसा। इस दौरान वो दाई हलीमा के वहाँ भी चले गए। तो 6 साल के बाद क्या होता है, उनकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल होता है। तो अब उनके जो दादा होते हैं अब्दुल मुत्तलिब, वो उनकी देखभाल करते हैं। 2 साल के बाद जब हुजूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल पहुंच जाती है तो दादा का साया भी सर से उठ जाता है।
تو اپنے چچاؤں میں سے ایک چچا ابو طالب سامنے آتے ہیں اور اس یتیم کی پرورش کرتے ہیں اس وقت تک جس وقت تک نہ وہ 25-26 سال کے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ابو طالب اب 8 سال کے بعد ان کو اپنے گھر لیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ان کو لین دین میں، ان کو تجارت میں، ان کو معیشیت میں، ان کو معاشرت میں، ان کو سماج میں اپنے ساتھ چلا کر ان کو مختلف دنیا کی مختلف جو چیزیں ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں. تو یہ انسانی کامل جو ہے اس کا جو چلنا تھا، اس کی جو کریکٹر تھا، اس کا جو اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کی چھاپ پورے مکہ میں پڑ جاتی ہے. یہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو ان کو صادق نام سے بولا جاتا ہے. اس نے زندگی میں کبھی امانت کی خیانت نہیں کی تو اس لیے ان کو کیا بولا جاتا ہے کہ یہ ہے امین. تو ان کو عرب والے ہی امین اور صادق نام سے پکارتے ہیں کیونکہ انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، چاہے دشمنوں نے ان کو کیوں نہ گھیرا ہو. انہوں نے کسی چیز کی، چاہے وہ غیر مسلم ہو، یہودی ہو، کرسچن ہو، کسی کی امانت کی کسی بھی صورت میں کبھی خیانت نہیں کی. تو ان کو عرب لوگ کیا کہتے ہیں اب؟ امین اور صادق. تو ان کی زندگی جو تھی حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد کی اسی مکہ کے لوگوں کے سامنے گزرتی ہے. وہ چاہے یہود قبیلہ سے تعلق رکھنے والا، کرسچن قبیلے سے تعلق رکھنے والا یا مشرک قبیلہ سے تعلق رکھنے والا، ہر ایک ان کی ایمانداری کو سر تسلیم خم کرتا ہے. کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی چیز کی خیانت نہیں کی، کبھی کسی غلط چیز کے بارے میں ان کی زندگی کے اندر کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی کریکٹر، اس کے چال و چلن کا سب لوگ اعتراف کرتے ہیں. تو یہی 25 سال کے بعد ان کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے. تو ان کو ایک بہترین ٹھکانہ اور بہترین زندگی کی شریک حیات ملتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ الرحمن ان کو پیغمبر یا ان کو رسالت کے منصبے پر فائز کرتا ہے. تو یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چرچے کل تک اس مکہ کے اندر، جس کے گن گائے جاتے تھے، جس کا چرچا عام تھا، یہی ان کو توحید کی دعوت دیتا ہے کہ آئیے اس اللہ کی طرف جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا. اور یہ کیا پیش کرتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پرستش اور پوجا کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ، اور میں محمد اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اللہ کی تعلیم آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. تو وہی لوگ جو کل تک ان کو صادق اور امین نام سے پکارتے تھے، جو ان کو انسانی کامل نام سے پکارتے تھے، جو ان کے اندر تمام صفات پاتے تھے، آج ان کو جھٹلاتے ہیں، آج ان کو جادوگر کہتے ہیں، آج ان کو ساحر نام سے خطاب، یعنی سحر کرنے والا ساحر کا خطاب دیتے ہیں. کل تک صادق اور امین کا خطاب دینے والے آج مجنون اور ساحر نام کا خطاب دیتے ہیں. ان کے اوپر بفتیاں کسی جاتی ہیں، ان کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کی مصیبت اور مصائب ڈالے جاتے ہیں. ان کے جو نام لیوا ہوتے ہیں، ان کی سچائی پر ایمان لانے والے، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والے جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ بہت ہی ناروا سلوک کرتے ہیں. ان کو انگاروں پر سلاتے ہیں، ان کے اوپر اونٹنی کی اجڑیاں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر پتھر برساتے ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے مصائب اور مشکلات سامنے. تو ٹھیک یہ قافلہ چلتا گیا جہاں تک کہ 13 سال ہو گئے. 13 سال کے اندر انہوں نے مکہ کے اندر اپنی وہ تحریک، اپنی سچائی آگے بڑھائی. اور اس طرح سے کیا ہوا، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت ان کے ساتھ آ گئی، جن کو ہم مسلم بولتے ہیں، جس کو ہم مسلمان بولتے ہیں، جنہوں نے اس سچائی کا ساتھ دیا. اور جو اس کے اوپر دشمنی کرتے رہے، محمد کے خلاف بولتے رہے، اس کے خلاف سازشیں کرتے رہے، ایمانداروں کے خلاف ان کو انٹراگیشن یا طرح طرح کے مصائب ڈالتے رہے، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا ان کے سامنے. تو
اس طرح سے یہ کشمکش آگے چلتی رہی. آخرکار اس محمد نام کے شخص کو یہ وطن مکہ چھوڑنا پڑا اور مدینہ آ گئے. مدینہ 10 سال تک رہے. وہاں ایک اسلامی اسٹیٹ انہوں نے قائم کی. اس کے بعد پھر مکہ بحیثیت فاتحہ سالار کے، بحیثیت سپاہ سالار کے اپنے ایمانداروں کے ساتھ، اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ آ گئے. اور وہاں وہ لوگ سامنے آئے جو کل تک ان کے خون کے پیاسے تھے، جو ان کو طرح سے ستاتے تھے. اور اس وقت محمد کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا، ہزاروں کا لشکر تھا. وہ چاہتے تو ان کو سلیب پر چڑھاتے، وہ چاہتے تو ان کا گلہ گھونٹتے، وہ چاہتے تو ان کو دریا برد کرتے، مگر انہوں نے سب کو معاف کیا یہ کہہ کر کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں کسی کا انتقام نہیں لوں گا، آج میں سبوں کو معاف کرتا ہوں. اس طرح سے اس نے اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے پورے عرب پر اپنی چھاپ ڈالی. تو یہ اسی موضوع کے اوپر یہاں بحث کرتے ہیں خواجہ غلام السیدین، جو ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی رہ چکے ہیں کشمیر کے. انہوں نے انسانی کامل نام کا ایک مضمون تحریر کیا ہے. تو وقت کم ہونے کے باعث ہم اس کے اوپر زیادہ بحث نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ 2G نیٹ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کے سبق پہ آپ اس کے آگے بھی بڑھیں گے. والسلام علیکم.